حتى تؤدی رواہ احمد والاربعہ وصححہ الحاکم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کے ذمے ہے اس چیز کا ضمان جو اس نے لیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو لوٹا دے جس سے لیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح دیگر ائمہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لین دین کے متعلق احادیث ذکر ہو رہی ہیں۔ باب العاریہ یعنی عاریتاً کسی کو چیز دینے یا لینے سے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس باب میں بیان ہوں گے۔ عاریتاً کسی کو چیز دینا یعنی وقتی طور پر اپنی چیز کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دینا، اس سے متعلق کیا حکم؟ تو حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، درست ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اور احسان کا معاملہ کرنے کے لیے اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے تو عاریتاً استعمال کے لیے وہ دی جائے گی۔ اور جو لوگ عاریتاً استعمال کے لیے بھی چیزیں نہیں دیتے، اتنے کنجوس بن جائیں، ان کی قرآن مجید میں شناعت بیان ہوئی ہے۔ اور سورہ ماعون کی جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عاریتاً استعمال کی چیزیں بھی روک دیتے۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست احباب ہے، اس کو آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے، ضرورت ہے، وقتی طور پر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اس سے، تو آپ اس کو دیں اور وہ اپنی ضرورت پوری کر کے وہ واپس لوٹا دے۔ یہ ہے کسی کو عاریتاً کوئی چیز دینا اور اس کا استعمال کر کے واپس کر دیں۔ اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں اور کرایہ داری میں فرق یہ ہے کہ جب کرایہ داری میں بھی آپ اپنی کوئی چیز کسی کو عاریتاً دیتے ہیں یعنی وقتی طور پر دیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہاں پر نفع جنریٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنا مکان کسی کو وقتی طور پر استعمال کرنے کے دیا اور اس کے استعمال کے عوض اس سے کرایہ وصول کیا۔ آپ نے گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی اور اس کا کرایہ وصول کیا، تو وہ اجارہ ہے۔ جبکہ جو چیز عاریتاً دی جاتی ہے اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ احسان کا اور اجر کا معاملہ ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کے عوض اپنی چیز وقتی طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور وہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ عاریتاً جو چیز دی جائے گی اس میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ چیز استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی۔ اگر وہ چیز استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ عاریتاً نہیں دی گئی، پھر یا تو آپ نے اس کو وہ ہبہ کر دی یا تحفے میں دے دی، لیکن وہ عاریتاً نہیں دی جائے گی، اس کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوگا، نہ یہ احکامات لاگو ہوں۔ جیسے اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو کھانا دے دیا تو اب اس نے وہ کھانا کھا لیا تو وہ ختم ہو گیا، وہ اب آپ کو واپس نہیں لوٹا سکتا وہ، تو یہ عاریتاً استعمال کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایسی چیز وہ بسا اوقات آپ سے لے سکتا ہے کہ جو وہ کہے کہ میں یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کا متبادل آپ کو واپس دوں گا، تو وہ پھر پہلے احکامات گزر چکے ہیں کہ وہ دین کے یا قرض کے معاملات ہیں اور وہ اور علیحدہ موضوع۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی اور آپ اس کو دوسرے کو بغیر معاوضے کے وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو واپس کر دیتا ہے، یہ ہے عاریتاً چیز دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے چیز میں ہے، یعنی ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جس ہاتھ نے وصول کیا، یعنی جس بندے نے وصول کیا، یعنی جو بندہ کسی سے کوئی چیز مستعار لے رہا ہے، عاریتاً لے رہا ہے، تو جس نے وہ چیز دوسرے کی اپنے استعمال کے لیے حاصل کی ہے اس کے ذمے ہے جو اس نے لیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ چیز استعمال کے دوران خراب ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو بھرنا پڑے، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو بھرنا پڑے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ یعنی کب تک اس کے وہ نقصان کا ذمہ دار ہے؟ جب تک کہ وہ اس کو واپس نہ لوٹا دے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی سے گاڑی استعمال کے لیے لی، کہا کہ جی میں نے 2-4 گھنٹے کے لیے کہیں جانا ہے اور واپس آ کے میں آپ کو لوٹا دوں،
اب اس دوران اگر اس گاڑی کا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کہیں سے کوئی چھوٹا موٹا اس کا نقصان ہو جائے تو وہ اتنا نقصان بھرنے کے لیے اس کو ذمہ دار ہے. تو جب وہ واپس لوٹائے گا تو اس کا وہ نقصان پورا کرے گا، الا یہ کہ جس نے دی ہے وہ اس کو معاف کر دے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ اس کا حق ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جس نے وہ چیز مستعار لی ہے وہ پھر اس وقت تک جتنے عرصے کے لیے وہ چیز استعمال کر رہا ہے اس دوران اس کا ضامن ہے کہ وہ اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا اور کسی قسم کا نقصان ہونے پر جو اصل مالک ہے اس کو وہ نقصان پورا کر کے دے گا، اور جو وقت ہے اس پر وہ اس کو لوٹائے گا. اس سے مزید جو متعلقہ احکام ہے وہ انشاءاللہ آئندہ احادیث میں ذکر ہوں گے، اس کو ذکر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.